صحابہ اکرام کے واقعات ملتے ہیں. ایک صحابی تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں کہا یہ جنتی ہیں. یہ کیا ہے؟ جنتی ہیں. ایک صحابی انہوں نے سوچا بھئی یار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنتی کہا ہے. وہ مجلس میں نہیں آئے تھے، مجلس سے وہ باہر تھے، نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں کہا. تو جو مجلس میں بیٹھے تھے نا صحابہ، ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ بھئی یار دیکھنا چاہیے یہ بندہ کیا کام کرتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کو جنتی کہا ہے. اب میں آپ کو ایک اخلاقیات کی بات بتاتا ہوں. بھئی دن کے وقت جو ہمارے پاس آتے ہیں، نماز ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، شاید یہ رات کے وقت کوئی ایسا عمل کرتے ہوں گے، کوئی خاص عبادت کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے ان کو جنتی کہا. شام کے وقت جب وہ گھر جانے لگے نا تو وہ صحابی کہتے ہیں جی میں آج آپ کا مہمان ہوں، میں آج آپ کے ساتھ وقت رات گزاروں گا آپ کے گھر میں. ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو ہم کہتے اپنا گھر کوئی نہیں. ہم نے یہی کہنا تھا بھئی تیرا اپنا گھر کوئی نہیں جو میرے گھر آ کے سمجھے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تربیت کر دی تھی، ان کو یہ اخلاق سکھا دیے تھے کہ مہمان صرف وہ مہمان نہیں جو باہر سے آئے اور وہ مہمان ہے. کوئی آپ کے پاس چلا گیا وہ بندہ بھی آپ کا مہمان ہے. تو انہوں نے کہا جی میں نے آپ کے ساتھ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آئیے. وہ آ گئے گھر، ان کو کھانا کھلایا، بستر دیا، سوئے. وہ ساری رات دیکھتے رہے ابھی یہ اٹھیں گے، ابھی یہ اٹھیں گے، کوئی عبادت کریں گے. کوئی اللہ کی شان ساری رات گزر گئی. صبح معمول کے مطابق جس طرح تہجد پڑھتے تھے صحابہ، اٹھے تہجد پڑھی، وہ بھی آ گئے مسجد. دوسرا دن ہوا، میں آج پھر آپ کا مہمان ہوں. انہوں نے پھر نہیں پوچھا بھئی یار آپ میرے مہمان کیوں ہیں. 2 دن، پھر تیسرا دن، یعنی ان کو کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا. اب 3 دن مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے. تیسرے دن انہوں نے پوچھا بھئی آپ 3 دن ہو گئے ہیں میرے ساتھ آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے، آپ کیا چیز دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی نبی علیہ السلام نے آپ کے بارے میں یہ بات کی، میں صرف یہ نوٹ کرنا چاہتا تھا کہ آپ کوئی ایسا عمل کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کو جنتی کہا گیا، میں صرف وہ عمل دیکھنا چاہتا تھا. انہوں نے کہا یہ مجھے پہلے بتا دیتا. کیا؟ انہوں نے کہا میرا اور کوئی عمل نہیں ہے، صرف یہ ہے جب میں رات کو سونے لگتا ہوں تو ہر کسی کو معاف کر کے سوتا ہوں. لیسا فی قلبی لأحد غش، میرے دل میں کسی کے بارے میں میل نہیں ہوتی، میں ہر کسی کو معاف کر کے سوتا ہوں. اور شاید اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. انسان رات کے وقت سوئے، بندہ جس طرح اپنے بارے میں اللہ سے معافی مانگتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ہو سکتا ہے یہ میں اب جو آنکھیں میری بند ہو رہی ہیں اب قیامت کے دن کھلیں، کوئی ضروری تو نہیں ہے نا. اللہم بسمک اموت و احیا. اور جب اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا، یا اللہ شکر ہے تو نے ہمیں دوبارہ زندگی دے دی. ہو سکتا ہے ہمارا یہ سونا آخری مرتبہ سونا ہو، اب ہماری آنکھیں بند ہو رہی ہیں تو اب قیامت کے دن ہی کھلیں دوبارہ آنکھیں، اس سے پہلے یہ آنکھیں نہ کھل سکیں. تو جس طرح ہم انسان اپنے لیے اللہ سے معافی مانگ کے سوتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کرنا، میرا گناہ غلطی، اس سے استغفار کر کے کلمہ پڑھ کے. یہ تو ایک الگ بات ہے کہ آج کل ہماری حالت یہ ہے ہم موبائل چلاتے چلاتے سوتے ہیں اور موبائل چلاتے ہوئے اٹھتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا گھروں کے اندر بزرگ بڑے وہ رات کو کوئی اسلامی کہانی، اسلامی واقعہ اپنی بچوں کو سناتے تھے، پھر اس کے بعد دعا سنائی جاتی تھی، پھر سورہ ملک پڑھتے تھے. یعنی گھروں کے اندر رات کو سورہ ملک کی تلاوت ہوتی تھی، پھر بچوں کو وہ دعائیں بھی یاد ہوتی تھی. وہ دعائیں جو ہے نا پڑھ کے پھر اس کے بعد سونا ہوتا تھا تو گھر کے اندر برکت بھی ہوتی تھی. لیکن آج کل تو یہ باتیں بالکل گھروں کے اندر ہیں ہی نہیں. تو بندہ رات کو کلمہ، استغفار، دعا، اور اچھا تو یہ ہے کہ انسان باوضو ہو کے سوئے، باوضو ہو کے کلمہ پڑھ کے، استغفار پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اللہ سے اپنے دن بھر کے گناہوں کی معافی مانگ کے بندہ سوئے. تو جس طرح انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی بندہ معافی مانگتا ہے نا، اسی طرح انسان سونے سے پہلے یہ بھی کہہ دے یا اللہ میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے دن میں اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، قصور کی، یا اللہ میں ان کو بھی معاف کر کے سو رہا ہوں، ان کو بھی کیا کر کے معاف کر. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس عمل پہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بندے کے لیے جنت کی ضمانت ہے، سبحان اللہ۔ لیکن شیطان کرنے نہیں دیتا یہ کام۔ ہاں معاف کر دوں اس کو ہاں یہ شیطان یہ کام کرنے نہیں دیتا، لیکن جس بندے نے دل بڑا کر کے یہ کام کر لیا نا، تو جنت بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں اس بندے کے لیے بتائی۔ جہاں انسان اپنی ضد کو، انا کو، اکڑ کو، غرور کو، ہر چیز کو ایک سائڈ پہ رکھ کے بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے شریعت نے یہ بات کی ہے میں عمل کرتا ہوں۔